اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ بہشتوں میں ہوں گے اس سچے وعدہ کی بنا پر جو برابر ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تو تم پر، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں اور کوئی ایک بھی زندہ نہ ہوا؟ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ ہو تجھ پر ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے قول یعنی عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، ان گروہوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں تھے اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو دوزخ کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بے وجہ اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے۔ اے رسول، قوم عاد کے بھائی جناب ہود کا ذکر کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو مقام احقاف یعنی ریت کے ٹیلوں والی بستی میں ڈرایا تھا، جبکہ بہت سے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے اور ان کے بعد بھی۔ جناب ہود نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ورنہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان قوم والوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اپنے معبودوں سے منحرف کر دو؟ لاؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ جناب ہود نے کہا اس نزول عذاب کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تم تک وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل جاہل قوم ہو۔ پس جب انہوں نے عذاب کو ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر برسنے والا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ تند و تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو ان کاموں کی قدرت دی تھی جو تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، مگر ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، کیونکہ وہ آیات الہی کا انکار کیا کرتے تھے اور ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے ارد گرد کی کئی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں پھیر پھیر کر مختلف انداز سے پیش کی تاکہ وہ باز آ جائیں، تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے۔ یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے جنات کے کچھ افراد کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ غور سے قرآن سنیں، پس وہ اس جگہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو کر سنو۔ بس جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار و سازگار ہے۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے؟ وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، ہاں بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمیں قسم ہے اپنے پروردگار کی،
ارشاد ہوگا اپنے کفر و انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اے رسول آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح اولی العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ جس دن وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، بس یہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ انجام کار ہلاک و برباد وہی ہوں گے جو فاسق و فاجر ہیں۔